بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات و وظائف کے اس پروگرام میں لوگوں کی خواہش، ڈیمانڈ اور ان کی سوچ کے مطابق اگر کوئی وظیفہ، کوئی عمل ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا جائے تو پھر کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے، چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے جو مولویوں نے بنایا ہوا ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ عملیات و وظائف سے کام چلایا جائے، اسلام یہ نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف کیا جائے۔ یہ نہیں، جب سے یہ سوشل میڈیا لوگوں کے ذہن میں، دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے، اس کے بعد سے ہر بندہ ہر گھر میں مفتی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے۔ اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مان لیں میری بات۔ وہ پرانے لوگ تھے جو بیک وقت کئی علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے۔ احادیث کی کتابیں بے شمار لکھی گئی ہیں، اور جن میں سے صحیح ستہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ان صحیح ستہ میں جامع ترمذی کو نمبر 1 پہ رکھا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر بیک وقت 8 فن موجود ہیں۔ تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، سیر بھی ہے، تاریخ بھی ہے، طب بھی ہے، کتاب الجہاد بھی ہے، یعنی 8 ابواب پہ وہ مشتمل ہے۔ اور جو کمال جامع ترمذی کو ہے، میں کہتا ہوں باقی شاید کسی اور کتاب کو ہو۔ ہر ایک کی اپنی سوچ، ہر ایک کی اپنی تسلی کے لیے۔ تو اسی طرح جو بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ کہلائے، وہی سب کچھ ہے۔ صوفیاء کی لائن میں، صوفیاء کی نظر میں اور ان کی سوچ میں لا ادری، لا ادری کہہ دینا یہ بھی نصف علم ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 مسائل آئے، اور وہ بھی ایک عام بندہ لے کے آیا جس کے پاس کوئی دینی علم نہیں تھا، دنیاوی علم نہیں تھا، بس ایک جٹ بدو ٹائپ بندہ تھا۔ 40 مسئلے پیش کیے، جن میں سے آپ نے صرف 4 کے جواب دیے اور باقی 36 مسائل کے لیے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک موقع پر سوال کیا گیا نا، یہ پیوند کاری ہوتی ہے، شجر کاری میں قلم لگاتے ہیں ایک درخت کی دوسرے درخت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے کیا فرمایا؟ یہ امور دنیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، آپ سائل کے جواب کو، سوال کو، کیفیت کو، حالت کو دیکھ کر جواب فرماتے تھے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ میرا رہ جاتا ہے، اور باقی فالتو چیزیں لوگ پھر کہتے ہیں جی لمبی لمبی کہانیاں اپنی سناتے ہیں۔ اپنی نہ سناؤں تو آپ کی سناؤں؟ آپ کو تو میں نہیں جانتا۔
میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، معذرت کے ساتھ جس کو میری بات بری لگے وہ درگزر کیا کرے، دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کرے، جس کو بات اچھی لگے اس کو اپنا لے۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دیوار پر لکھی ہوئی بات اگر اچھی لگے تو اس کو اپنا لو، اس کے لکھنے والا اگرچہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے نا، آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد، یہ شیطان کا بتلایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ شک ہو تو حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، وہ بھی کتنے عرصے تک ملا الاعلیٰ میں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ بارگاہ سے راندا گیا، یہ بھی اس کی حکمت ہے، اس کی تدبیر ہے، مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا کی زیب و زینت، اس کی آرائش، اس کی فراوانی، دنیا کے اندر وسعت رزق، کشادگی، ہر طرف بلے بلے ہو، لوگ در و دیوار کو دیکھ کر، مکانات کو دیکھ کر، کاروبار کو دیکھ کر رشک کریں، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے وظائف میں سے، اپنے عملیات میں سے ایک وظیفہ اور ایک عمل یہ بھی اپنا لے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں دو بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے باغات تھے، کھجوروں کے، انگوروں کے، ان کے درمیان نہریں بہہ رہی تھی، بڑے سرسبر اور شاداب تھے، پھل دینے والے تھے۔ ایک بندے کا بہت بڑا باغ تھا، وہ جب اپنے باغ میں جاتا تو بڑا فخر کرتا، دوسرا اس کے مقابلے میں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ وہ شکر گزار بندے نے اس فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے بندے سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ سے کہتا میں تمہارے مقابلے میں مال میں بھی، اولاد میں بھی زیادہ ہوں۔ تو شکر گزار بندے نے کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو۔ پھر ایک رات، مختصر بتاتا ہوں، قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے نا، وہ بات بتلا رہا ہوں۔ ایک رات پھر ایسا ہوا نا، وہ صبح آ کے دیکھا تمام اس کے باغات، اس کا جمع کیا ہوا وہ پھل، وہ اناج، وہ گندم، وہ فصلیں، وہ سب کے سب تہس و نیستہ ہو بالا ہو گئی۔ اور اس بندے نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی ایسی آفت اتر آئے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے مقابلے میں وہ سب زیرو ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو پڑھیں۔ دین میں بھی، دنیا میں بھی، نظر بد سے، آفات سے، بلیات سے، جن و آسیب سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہو گے۔ بڑے بڑے فقہاء نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے اس آیت کو کندہ کرا کے اپنے مکان کی دیوار پہ، سامنے فرنٹ پہ لگایا ہوتا تھا، اپنے گھر میں لگایا ہوتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور جب کسی چیز کے نظر بد کے لگنے کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو، تو اس کو پڑھا کرو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ سپر پاور ہے، سب سے بڑی قوت والا، سب سے بڑی طاقت والا اللہ اکبر ہے۔ تو اس لیے جو اہل بیت علیہم رضوان کے افراد کسی وظیفے کو
کسی عمل کو امت تک پہنچاتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لوگ اپنے مادیت کے لحاظ سے اپنی عقل کی سوچ اور نظریات پہ جو مرضی کہتے رہے نا، جن کے گھرانے میں، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا چاہے جو مرضی کہے، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حکیم و دانا، اگر حکمت و دانائی ملی ہے تو اہل بیت کے گھر سے ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افلاطون کے دور یا ارسطو کے دور میں وہ لوگ اسے کہتے تھے اللہ کا بندہ ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ نے کہا مجھ سے زیادہ عقل مند اور دانا کون ہے؟ آخر لوگوں کی باتیں سن کے ایک دن چلا گیا، جا کے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے شجر و حجر تیر و کمان و سنان بن جائیں اور پھینکنے والا تجھ پہ پھینکے، بتا پناہ کس کی لے گا؟ مسکرا کے جواب دیا، یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ جو میرے اوپر تیروں کی بارش کرے، تیر برسائے، میں اسی کی پناہ مانگوں گا، اسی طاقتور کی۔ وہ طاقت والا ہے اور طاقتور سے ہی کمزور پناہ مانگتا ہے۔ مان گیا پھر ایک ہی سوال میں۔ دیگ سے صرف ایک چاول ہی چیک کیا جاتا ہے، تو اس لیے جن کے گھر کی نبوت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، حکمت ہے، دانش ہے، عقل مندی ہے، ان کی بات کو نہ اپنائیں گے تو پھر کس کی بات کو اپنائیں؟ اور یہ عملیات اور یہ وظائف ایک ورائٹی شو یا ورائٹی سٹال جس طرح لگتے ہیں نا، ایک سے ایک بڑھیا چیز ہوتی ہے۔ یس، قرآن کی کس آیت کو چھوڑو گے اور کس کو اپناؤ گے؟ لوگ سورہ مزمل، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور بڑی بڑی صورتوں کو اپنا وظیفہ بنائے ہوتے ہیں، اور جو بنیاد ہے ہر وظیفے کی، ہر عمل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو صرف برائے نام فرضی پڑھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں بسم اللہ کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ اور جس کی برکت سے تمہارا وظیفہ، تمہارا عمل اثر کرے گا، اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک دفعہ پڑھنے سے 3600 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں تھے نا، تو کسی مرغی والے کو دیکھا گئے، اس کے اوپر سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے دم کی وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بڑے تحفے تحائف ہدیے وغیرہ دیے، لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تو ہم نے بغیر کسی تردد کے، شک و شبے کے قبول کر لیا، آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو ہم نے کس سے پوچھنا تھا؟ ہمارے سامنے تو آپ ہیں، اللہ کی کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان آیتوں کو پہاڑ پر پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ بھی چلنا شروع کر دے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے دین کو خراب کر دیا ہے، یہ وظائف اور عملیات یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے پھر؟ تم سمجھا دو۔ تم مادیت کے پیروکار، تم کیا سمجھاؤ گے دین کیا ہے؟ سائنسی نظریہ سے اگر سمجھاؤ گے تو سائنس تو قرآن کی محتاج ہے، وہ کون سی چیز ہے جو قرآن سے نہیں ثابت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس وظیفے کو اپنا لیں، دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔